السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کی حکومت آئیں، جس کے اندر مسلمانوں نے بہت ساری فتوحات حاصل کیں اور مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا کے اندر قائم ہوئی۔ میں ہوں بلال مغل۔ ہسٹری ریئلٹی کی زبردست سیریز مسلمانوں کا 1000 سالہ عروج کی قسط نمبر 3 کے اندر ہم خلفاء راشدین اور بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کے دوران قائم ہونے والی مختلف اسلامی سلطنتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے 2 سال حکومت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل مرتد اور باغی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما بغاوت پر قابو پانے اور عرب کے سارے قبیلوں کو متحد کرنے میں کامیاب رہے۔ آپ نے نہ صرف ارتداد اور بغاوتوں پر قابو پایا بلکہ عرب کی سرحدوں کے باہر بھی فوج بھیجی۔ آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہما بن زید کے لشکر کو رومیوں کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے اسامہ کو روانہ کرتے وقت خطاب کرتے ہوئے نصیحت کی کہ کسی شخص کا ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا، کھجور کے درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹنا، درختوں کو آگ نہ لگانا، اپنی ضرورت کے علاوہ گلوں، ریوڑوں اور اونٹوں کو نہ مارنا۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قیادت میں مسلمانوں نے حیرت انگیز فتوحات حاصل کیں۔ انہوں نے 635 عیسوی میں اردن فتح کیا، 636 عیسوی میں ایرانیوں اور رومیوں کو شکست فاش دی، 637 عیسوی میں یروشلم بیت المقدس کی عظیم الشان فتح حاصل کی۔ مسلمان افواج نے 641 عیسوی تک فارس، شام، فلسطین اور مصر کو فتح کر لیا۔ 643 عیسوی میں لیبیا فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں عراق، الجزیرہ، ارمینیا، آذربائیجان، کرمان، خراسان، ہرات، ہمدان، ویلم، رائے، تبرستان، سیستان، فارس اور مکران اسلامی حکومت کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح جنگ بدر کے صرف 20 برس کے بعد مسلمان ایک وسیع سلطنت کے مالک بن گئے جو 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ اس دور میں دنیا میں ایران اور روم 2 سپر پاور تھیں۔ مسلمانوں نے کیسر روم اور ایران کے کسریٰ دونوں کو شکست فاش دی۔ مشہور مغربی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہیں، اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک حقیر سا گروپ تھا، لیکن نہایت مختصر مدت کے اندر انہوں نے 2 عالمی سلطنتوں بڑی شکست سے دوچار کر دیا۔ ایک مغربی دانشور لکھتے ہیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہما 10 سال مزید زندہ رہتے یا اس طرح کا ایک اور عمر ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہی تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے المناک شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہما کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے شمالی افریقہ کے کئی علاقے فتح کیے۔ آپ کے دور میں قبرص، تونس، لیبیا، خوارزم، افغانستان، غزنی، بلخ، سمرقند، بخارا کے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں اسلامی فوجیں چین تک جا پہنچیں۔ آپ کے دور میں مسلمانوں کی پہلی بحریہ تیار کی گئی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوئیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہما نے 683 عیسوی میں الجزائر اور مراکش فتح کیا۔ ولید اول کے عہد میں قطبیہ بن مسلم نے وسط ایشیا کو چین تک مسخر کر دیا۔ اسی اسلامی دور میں محمد بن قاسم نے بلوچستان، سندھ، ملتان کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ ہشام کے دور میں مسلمانوں نے ایشیا میں سینا کے صحراؤں سے منگولیا کے جنگلوں تک کو زیر کر لیا۔
اس دور میں مسلمانوں نے بر اعظم یورپ میں اسپین اور پرتگال کو فتح کیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ایشیائی کوچک کا بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگین رہا۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم اسپین کو مسلمانوں نے کیسے فتح کیا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔